کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، جب کل قیامت کے دن آئے گا لیکن نیکیاں بڑی بڑی لے کر آئے گا۔ جب میرے پاس آئے گا عدل انصاف کا تقاضا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ جب انصاف کا معاملہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ آئے گا، حق لینے والے آ جائیں گے، جن کا اس نے حق کھایا ہوگا دنیا میں وہ بھی آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے یا اللہ ہمیں اس حق چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنا حق چاہیے۔ تو نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو فرمائیں گے جو بڑی بڑی نیکی لے کر آئے گا، کہے گا تو نے دنیا میں حقوق العباد کی رعایت نہیں کی، تو نے دنیا میں حقوق العباد کو تباہ کیا، اب ان کو اپنا حق دے۔ اس انسان کے جو شخص آئے گا نیکیاں بڑی بڑی لے کر، لیکن اس کو کیا دینا پڑے گا؟ اپنی نیکیاں ان لوگوں کو دینی پڑے گی جن کا دنیا میں مال دبایا ہوگا۔ وہاں تو پیسے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ وہاں پیسہ نہیں ہوگا، لیکن نیکیوں سے کام چلے گا۔ وہاں جو ہر انسان پریشان ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ جس انسان کے پاس نیکیاں ہوں گی، حق والے حق لینے کے لیے آئیں گے، اس کو نیکیاں دینے پڑیں گی۔ نیکیاں دیتے دیتے وہ انسان خالی ہو جائے گا، نیکیوں خارج ہو جائیں گی، زکاتیں ختم، نمازیں ختم، حج ختم، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ خالی ہو جائے گا۔ لیکن حق والے بھی حق ان کا باقی ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اب ایسا کرو، اپنے گناہ اس شخص کے سر پہ ڈالو۔ اس شخص کے سر کے اوپر ان لوگوں کے گناہ جب ڈالے جائیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا لیکن خالی ہو گیا، حقوق العباد کی رعایت نہیں کی، حقوق العباد کی نہیں پہچانے کہ حقوق العباد کیا چیز ہے، تو حقوق العباد کو تباہ کر کے آیا ہوگا، نیکیاں بڑی بڑی لے کر آیا ہوگا، لیکن لوگوں کے گناہ اٹھا کر جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے آخر کا مجلس۔ ہمیں دنیا میں سوچنا ہے کہ ہم حقوق العباد کی کتنی رعایت کرتے ہیں، ہم حقوق العباد کو کتنا پوچھتے ہیں۔ حقوق اللہ سب سے خطرناک اللہ کے حقوق ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایک بندے سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گنہگار کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ آپ نے ایسا گنہگار کو جنت کیوں دی۔ اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک کو اٹھا کر جنت سے اٹھا کر جہنم میں بھیج دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں گے اللہ کے لیے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے ہمارا نقصان ہے، پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، جو بندہ بندے کو ستاتا ہے دنیا کے اندر، اگر بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد بہت خطرناک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حقوق العباد اللہ کے حقوق سے بھی خطرناک ہے، یہ حقوق العباد اللہ کے حقوق سے بھی خطرناک نہیں۔ اللہ کے حقوق الگ ہیں، اللہ کے حقوق اور ہیں، بندوں کے حقوق اور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بندے سے ہے، اللہ جب چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن بندہ جب بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، ان چیزوں سے باز آنا ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں فلاں آدمی چور ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، لوگوں یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا، کل قیامت محشر کا میدان لگے گا۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر اس طرح الزام لگایا ہوگا یہ آدمی چور تھا، یہ آدمی ایسا تھا، کل اس الزام کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ کل اس الزام کو ہم نے جو کسی کے اوپر لگایا ہے اس الزام کو ہم نے برابر کر کے دینا ہے کہ یہ شخص ایسا تھا۔ اگر یہ شخص جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چور ہے، فلاں نماز میں نہیں آیا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوئی نا، کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں جانے سے یہی ایک بات روک